اور اللہ کے اس گھر کی عزت حرمت کتنی ہے، وہ غیر مسلم جو ہے وہ یہی اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی انہوں نے بتوں کو پوجتے ہیں اور انہوں نے ایک کمرہ ایک کوٹھا بنایا ہوا ہے پتھروں کا، یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارے بت وہ تو خدا کے مقابلے میں ہیں، اور یہ ہمارا جس کی ہم طواف کرتے ہیں یہ ہم اس کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جس کی عبادت ہم کرتے ہیں یہ اسی کا حکم ہے، یہ اس کے حکم پہ ہم عمل کرتے ہیں. ہم اس کو خدا نہیں مانتے، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ خدا کا بنایا ہوا ہے. اور ہمارے خدا نے ہمیں بتایا ہے الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ ہم نے اس میں برکت بھی رکھ دی ہے اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت بھی رکھ دی ہے. ہم تو اس لیے وہاں جاتے ہیں، اس لیے اس کی زیارت کرتے ہیں، اس لیے اس کا طواف کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی شریف کی حدیث ہے 810 نمبر پہ. رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توفیق ملتی جائے یہ حج کرو یہ عمرے کرو. حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا. حج اور عمرے ایک تو آج کل آپ کو روشن خیال نظر آتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں بھئی جو حج کا پیسہ ہے یہ غریبوں میں تقسیم کرو. ابھی جو آپ کو آگے کچھ دنوں کے بعد قربانی کے لیے مسلمان تیار ہوں گے تو ایسے جو ہے وہ کیڑے مکوڑے پھر بنوں سے نکل آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قربانی پہ بھی اتنا پیسہ خرچ نہ کرو، وہ غریبوں میں تقسیم کرو. کبھی جو ہے وہ ہمیں پوسٹ ایسی دکھنے کو ملتی ہے کہ جی مسجدوں میں ایسے قالین نہ بچھاؤ اتنے قیمتی، غریبوں میں پیسہ تقسیم کرو. ہم نے کہا ہے ٹھیک بات، تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اپنی سوچ کو تو ٹھیک کرو. کون کہتا ہے غریبوں کا خیال نہ رکھو؟ اللہ نے غریبوں کا باقاعدہ حصہ رکھا ہے. صدقے کا حکم مسلمانوں کو ہے، زکوٰۃ کا حکم مسلمانوں کو ہے. وہ کہاں جانی ہے؟ اللہ نے زکوٰۃ کا یہ نہیں کہا کہ مسجد میں دو، بلکہ کہا غریبوں کو دو. اللہ نے صدقہ رکھا، زکوٰۃ رکھی، اس کے بعد عشر رکھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ دار جو تمہارے غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، تمہارے گلی محلے کے، ان کا خیال رکھو. اور مسلمان رکھتے ہیں. یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، حج کرنا، صدقہ ادا کرنا، زکوٰۃ، مساجد، مدارس، مسلمان ان پہ بھی عمل کر رہے ہیں. تو ان کیڑے مکوڑوں کی باتوں پہ نہیں جانا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا حج اور عمرہ کیا کرو. حج بھی کیا کرو، عمرے بھی کیا کرو. کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ حج اور عمرہ یہ فقر کو، غریبی کو بھی دور کرتے ہیں، گناہوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. بندہ سوچتا ہے پیسے آ جاتے ہیں، بندہ ان کو سنبھالنے لگ جاتا ہے اور اللہ کے گھر کی طرف نہیں جاتا. سوچتا ہے یہ اتنے لاکھ روپے ہیں، بھئی 15 لاکھ ہے، یہ جتنے بھی آج کل چل رہے ہیں، اتنے لگ جائیں گے تو بھوکا ہو جاؤں، پیسے ختم ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں بتا دیا. اللہ نے اسی طرح تو فرمایا نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے، وہ گھر والوں کو بھی سنبھال سکتا ہے، میرے گھر میں بھی آ سکتا ہے، وہاں کے اپنے زاد راہ جسے کہتے ہیں اخراجات وہ بھی مکمل کر سکتا ہے. تو پھر اس کو میرے گھر کے لیے آنا ضروری ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ ان کے فقر کو اور گناہوں کو دور فرما دیتا ہے، غریبی کو دور فرما دیتا ہے، فقر ان کے نیڑے نہیں آتا. اور آپ نے پھر مثال بیان فرمایا، آپ نے فرمایا جس طرح بھٹی جو ہے وہ لوہے، سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، حج اور عمرہ بندے کے گناہوں کو اسی طرح دور فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. حج مبرور جو ہے، مقبول حج جب بندہ کر لیتا ہے تو اس کا ثواب
اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ انا بھی